اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیة قلوبهم وإن الظالمین لفی شقاق بعید۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 52 اور 53 یعنی 52 اور 53 تلاوت کی گئی ہے، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول اور نبی بھیجے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جب بھی انہوں نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے ان کی تمنا میں خلل ڈالا، پھر اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے خلل کو دور کر دیتا ہے اور اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور یہ اس لیے ہوا تاکہ جو شیطان نے ڈالا ہے اللہ اس کو آزمائش کا ذریعہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر مرض ہے اور جو سنگ دل ہیں۔ بے شک جو ظالم ہیں وہ بڑے دور کے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، ان دونوں آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو جو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پیغام اتارا، اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانے کے لیے بڑے خواہش مند تھے اور بڑے آرزو مند تھے، مگر کفار مکہ مشرکین اس قدر روڑے اٹکا رہے تھے اور اس قدر مصیبتیں کھڑی کر رہے تھے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کا ناطقہ بند کر رکھا تھا، عاجز کر رہے تھے آپ کو وہ، اور ہر طرح سے تکلیف اور اذیت دینے میں وہ در پہ تھے، یہاں تک کہ ذہنی تکلیفیں دے رہے تھے، جسمانی تکلیفیں دے رہے تھے، راہ میں روڑے اٹکا رہے تھے، جو آپ کے اوپر ایمان لا رہا تھا اس کو پریشان کر رہے تھے۔ کوئی ایسا طریقہ باقی نہ رہا جس کو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، زج کرنے کے لیے اختیار نہ کیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ اے نبی، آپ جان لیں کہ آپ دعوت کے جس عظیم کام کے علم بردار ہیں، اور آپ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، جو آپ نے یہ دعوت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے اور جو آپ یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، آپ یہ جان لیں کہ جو بھی نبی اس دنیا میں بھیجا گیا، جو بھی نبی، جو بھی رسول اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، اس نبی کی جو خواہشات تھیں، جو تمنائیں تھیں، شیطان اس میں روڑے اٹکاتا رہا۔ ایک نبی کی تمنا کیا ہوتی ہے، ایک رسول کی تمنا کیا ہے؟ کہ اسلام پھیلے، دعوت پھیلے، توحید عام ہو، شرک سے دوری ہو۔ اللہ نے جو پیغام نبی کے اوپر اتارا ہے اس پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچا دے، یہ بندے اس پیغام کو سمجھ لیں، جہنم کے راستے سے بچ جائیں، جنت کے راستے کو اختیار کر لیں۔ ایک نبی انتہائی شفیق ہوتا ہے، انتہائی مہربان، اس کا دل قڑتا ہے یہ دیکھ کر کہ یہ جہنم کے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس قدر آرزو اور اس قدر تمنا تھی کہ خود قرآن پاک نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اگر یہ آپ کی باتوں پر ایمان نہیں لا رہے؟ اس قدر سوچنا، اس قدر فکر، اس قدر آپ کڑ رہے ہیں، اس قدر آپ رنج میں مبتلا ہیں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ کیسے یہ بات ایک ایک تک پہنچ جائے، ایک ایک گھر تک پہنچ جائے، ایک ایک فرد تک پہنچ جائے، کیسے لوگ جنت کا راستہ اختیار کر لیں، جہنم کے راستے سے بچ جائیں؟ یہ اپنی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں، ہلاکت کے راستے کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہلاکت کے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میری مثال اس طرح سے ہے جیسے کسی نے شمع جلائی اور اس پر پروانے دور دور سے آ کر اپنی جان دینے لگے، میں اسی طرح تم میں سے ہر ایک کی کمر پکڑ پکڑ کر اس کو جہنم سے دور کرتا ہوں، اور تم ہو کہ اسی جہنم میں گرے جاتے ہو۔ اللہ کے نبی کس قدر خواہش مند ہیں، کس قدر آرزو مند ہیں کہ لوگ اللہ کے اس پیغام کو سمجھ لیں، دین کو سمجھ لیں، توحید کو سمجھ لیں، اللہ کی مرضی کو سمجھ لیں، ایمان لے آئیں تاکہ وہ جنت والا طریقہ اختیار کرے۔ ان کی اس تمنا اور آرزو کے بیچ میں شیطان آ رہا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ مشن پورا نہ ہو، یہ طریقہ پورا نہ ہو، یہ دعوت پوری نہ ہو، پیغام نہ پہنچے۔ تمنا کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک معنی تو یہی خواہش اور آرزو کے ہیں، اور دوسرے معنی تلاوت کے ہیں۔ یعنی شیطان مردود ایک طرف تو آپ کی یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ اپنا پیغام پہنچا ہی نہ سکیں، دوسروں تک یہ پیغام پہنچے ہی نہ، روڑے اٹکا رہا ہے، لوگوں کو دور کر رہا ہے، ورغلا رہا ہے۔ اور اگر ان تک پیغام پہنچ جائے، ان کے کانوں میں یہ پیغام پہنچ جائے، اللہ کی اتاری ہوئی وحی سے وہ واقف ہو جائے، تو شیطان مردود ان کے ذہن کے اندر اس قدر وسواس، اس قدر شبہات ڈالتا ہے تاکہ وہ اسلام کو قبول نہ کرے، وہ اسلام کی باتوں، پہلی بات تو وہ اسلام کی باتوں تک نہ پہنچے، اور اگر اسلام کی باتیں ان تک پہنچ گئیں تو اس کو اس غلط طریقے سے پیش کیا جائے، غلط طریقے سے اس کو پیش کیا جائے کہ لوگ اسلام کو قبول نہ کریں، اس سے دور رہیں، اس کے احکامات کو توڑ کر مروڑ کر پیش کیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو شیطان اپنی کوششیں کر رہا ہے اور جو روڑے اٹکا رہا ہے اور جو دین اسلام سے لوگوں کو متنفر اور بیزار کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، اے نبی تم پریشان نہ ہو، یہ تو آزمائش کا ذریعہ ہے، یہ تو ہم نے دنیا میں آزمائش رکھی ہے۔ کون ہے جو اپنی عقل کا، شعور کا استعمال کرتا ہے؟ کون ہے جو اس سچ اور جھوٹ کا پتہ لگاتا ہے؟ کون ہے جو اس نبی کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے؟ کون ہے جو حق کے راستے کی طرف آگے بڑھتا ہے؟ اور کون ہے جو اپنی دنیا میں مست رہتا ہے؟ کون ہے جو شیطان مردود کی بات مانتا ہے؟ اور کون ہے جو غلط راستے پر چلتا رہتا ہے؟ یہ تو آزمائش کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، کوئی بھی رسول اور کوئی بھی نبی ایسے نہیں بھیجے گئے آپ سے پہلے مگر یہ کہ جب بھی انہوں نے خواہش کی اور تمنا کی دعوت کو پھیلانے کی، دین اسلام کو پھیلانے کی، ایمان کو لوگوں تک پہنچانے کی، اللہ کے احکام کو دوسروں تک پہنچانے کی، القى الشیطان فی امنیتی، تو شیطان آ گیا اس آرزو کے بیچ میں، اس تمناؤں کے بیچ میں، آپ کے اس مشن کے بیچ میں، آپ کے اس کام کے بیچ میں، اور خلل ڈالنا شروع کر دیا۔ اب یہاں سے تسلی دی جا رہی کہ اے نبی آپ مطمئن رہیے، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ مٹا دے گا اس خلل کو جو یہ شیطان ڈال رہا ہے۔ اے نبی آپ آگے بڑھیے، آپ کوشش کرتے رہیے، آپ دعوت کو پیش کیجئے، آپ ایمان کو پیش کیجئے، آپ پر جو اتارا جا رہا ہے وہ آپ پیش کیجئے۔ یہ اللہ اپنی آیتوں کو محکم کر کے رہے گا، اللہ تمہارے قدم جما دے گا، اللہ دین اسلام کو مکمل کرے گا، اللہ دین اسلام کو پھیلائے گا، ہر ایک اس سے واقف ہوگا۔ اللہ بہت جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے، اس کے بڑی حکمت والا ہے، وہ اس کا کوئی کام الٹپ نہیں ہوتا، ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ شیطان کو اتنا موقع کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ شیطان اپنا کیوں اس طریقے سے وہ روڑے اٹکا رہا ہے، اور کس طرح وہ لوگوں کے ذہن کے اندر شکوک اور شبہات ڈال رہا ہے، اور کس طرح لوگوں کو آپ سے دور کر رہا ہے، آپ سے برگشتہ کر رہا ہے، اس کو ایسا کیوں کرنے دیا جا رہا ہے؟ اے نبی آپ جان لیں، یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہاں پر ہم نے اختیار دے رکھا ہے، انسان کو اختیار ہے، چاہے وہ نیک کام کرے چاہے برا کام کرے۔ اگر ہم ان سے یہ اختیار چھین لیں اور لوگ صرف نیک کام کرتے رہیں، اچھے کام کرتے رہیں، تو پھر یہ صحیح طریقے سے امتحان نہیں ہوگا۔ اگر لوگوں کو مجبور کر دیا جائے کہ بس آپ کو یہی کام کرنا ہے، اگر لوگوں کو مجبور کر دیا جائے کہ آپ کو بس یہی سمجھنا ہے، ان کو اپنے اختیار کی طاقت نہ دی جائے، تو پھر یہ امتحان باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو امتحان کے لیے اس نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
یہ موت و حیات، یہ موت اور زندگی کی کشمکش اس لیے ہے، یہ زندگی کا فلسفہ اور موت کا فلسفہ اس لیے ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ آزما لے کہ تم میں سے کون ہے جو حسن عمل کرتا ہے، کون ہے جو نیک عمل کرتا ہے، اللہ جان لے، تاکہ یہ بات روشن ہو جائے کون ہے جو حق کا راستہ اختیار کرنے والا ہے اپنی مرضی سے، اور کون ہے جو اپنی مرضی سے برائی کا راستہ اختیار کرنے والا ہے۔ انسان دونوں کام کر سکتا ہے، اچھا بھی کر سکتا ہے، برا بھی کر سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اچھا کر رہا ہے کہ برا کر رہا ہے۔ اگر اچھا کام کرے گا تو اسے انعام ملے گا، اور اگر برا کام کرے گا تو اسے سزا ملے گی، اور مرنے کے بعد انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا حساب دینا ہے۔ لہٰذا یہ جو شیطان یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، یہ فتنۃ للذین، یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور اس آزمائش یہ بڑی سخت ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے، جو نفاق میں مبتلا ہیں، جو کفر میں ہیں، شرک میں ہیں، جو باتوں کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، جو اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہاری باتوں کو سننا بھی نہیں چاہتے ہیں، سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہیں، جن کے دل بے انتہا سخت ہیں۔ اور یاد رکھو کہ یہ جو ظالم ہیں یہ بڑے دور کے اختلاف میں پڑے ہیں، کاش کہ اس بات کو یہ سمجھ سکتے، قریب آئیں، بات کو سمجھیں، دین کو سمجھیں، اسلام کو سمجھیں، اے رسول تمہاری رسالت کو سمجھیں، اور اس کے بعد ان کا سینہ روشن ہو جائے گا، دماغ روشن ہو جائے گا، یہ حق بات کو پا لیں گے۔ ورنہ شیطان مردود ان کی آنکھوں پر اسی طرح تعصب کے پردے ڈالے رہے گا، ان کے ذہن میں اسی طرح دشمنی اونڈیلے رہے گا، اور ان کے ذہن میں شکوک اور شبہات پیدا کرتا رہے گا، اور یہ حق کے راستے کو نہیں حاصل کر سکتے، اور اسی طرح گمراہی کے راستے پر یہ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے۔ ہاں اگر یہ خود فیصلہ کر لیں، اپنے اختیار کو استعمال کریں کہ مجھے سمجھنا ہے، مجھے جاننا ہے حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، رسالت کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اگر وہ ایک جاننا چاہیں گے کیوریسٹی کے لحاظ سے، ایک تجسس کے لحاظ سے، حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لحاظ سے، اور اللہ سے ہدایت مانگیں گے، اللہ انہیں ہدایت ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی سب کو ہدایت دینے والا، لیکن جو لوگ اپنے منہ کو پھیر لیں تو پھر ان کو کیسے ہدایت ملے گی جو بات کو نہ سننا چاہیں۔ تو یہ آیت، ان دو آیتوں کا یہ مفہوم تھا، انشاءاللہ اس کے آگے کی بات بھی اسی کے سے متعلق ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔